अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंटरेस्टिंग स्टोरी चैनल के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज आपके सामने उजड़ी गरीब ज़ादी का एपिसोड नंबर 3, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। यकीनन आपकी आंखें नम हो जाएंगी इसको सुनते सुनते। बेला, जिसकी कोई गलती नहीं थी, आप इसके अंदर देखने जा रहे हैं कि बेला को उसकी ताई अम्मा ने एक कमरे में बंद किया था। तो बेला दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती करती बैनस अपना बरकरार न रख सकी, गिरी, और वो भी शहीर के ऊपर, और साथ ही दरवाज़ा खुल गया। देखने वालों ने तरह तरह के अलकाबात से नवाजा, और एंड पे जो सबा बेगम है, जो बेला की अपनी सकी माँ थी, उसने कहा था, शहीर को मिन्नत की कि इस लड़की को इसके साथ निकाह कर लो, और वरना मैं ज़माने को क्या मुंह दिखाऊंगी। उसकी रोती आंखें शहीर देख न सका। शहीर ने बेला से निकाह कर लिया। अब बेला जो है जब चलने लगेगी और अपनी माँ से प्यार लेने लगेगी, माँ कहेगी, बेला मुझे दोबारा शक्ल न दिखाना, तुम्हारी दोबारा शक्ल देख ली तो समझ लेना कि मेरी माँ की मौत है। जैसे ही तुम दोबारा मेरे दरवाजे पे आओगी, मैं जहर खा लूँगी। हाय बेला बेबस, जिसकी कोई गलती नहीं है। जब उसकी अपनी माँ उसको से ये रिएक्ट करेगी तो बेला का दिल जो है वो उसकी क्या कैफियत होगी, वो कितने टुकड़े हो चुका होगा। खैर, बेला एक अजनबी शख्स की संगत में जा रही है। शहीर जैसे ही घर पहुंचेगा तो उसके वालिदैन पूछेंगे, ये लड़की कौन है? ये मामूली की शक्ल की 2 टके की लड़की तुम्हारे साथ क्या कर रही है? तो शहीर कहेगा, नहीं, ऐसा पेश ना हो इसके साथ, ये मेरी बीवी है। तो शहीर के घर वाले शहीर को घर से निकाल देंगे, शहीर की सब चीज़ें ले लेंगे, खाली हाथ खाली जेब। शहीर और बेला रात के वक्त जो है सुनसान रोड के ऊपर पैदल चल रहे होंगे। आया अब देखना ये है कि आया शहीर जो है बेला की संगत निभाएगा या बेला को छोड़कर हालात से मजबूर होकर वापस अपने घर चले जाएगा और बेला को तलाक दे देगा। क्या होगा बेला के साथ, क्या करेगा शहीर, और शहीर के साथ उसे घर वाले क्या करेंगे, ये सब देखने के लिए हमारे साथ रहिएगा। अब चलते अपनी वीडियो की जानिब। अब बेला जो है ये शहीर के साथ निकाह हो चुका है, अब जा रही है, रुखसत होने लगी है। इससे आगे अब अपनी हम बात स्टार्ट करते हैं। अम्मा, शहीर कह रहा है, अम्मा अपनी बेटी को दुआ देकर रुखसत नहीं करेंगी आप? बेला सबा बेगम की तरफ बढ़ी, नहीं है, सबा बेगम की तरफ बढ़ी, नहीं नहीं नहीं, बस बेटा इसे ले जाओ। सबा बेगम ने शहीर की तरफ देखा, और तुम मुझे दोबारा अपनी शक्ल नहीं दिखाओगी, समझी? चलो रोशनी बेटा, देर हो रही है। सबा बेगम ने रोशनी का हाथ पकड़ा और जाने लगी। अम्मा ऐसा ना कहिए, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, पर आपकी बेरुखी नहीं। ये वही बेला है, बहुत मेहनत की थी इस बच्ची ने। बेला ने अपनी माँ के पाँव पकड़े। ये तो तुम्हें ये सब करने से पहले सोचना चाहिए था बेला। बेला, अगर तुम मेरे दरवाजे तक आई तो मैं खुद भी मर जाऊंगी और रोशनी को भी जहर दे दूंगी। सबा बेगम की आंखें नम हो गई थी। ये माँ थी, कितना सख्त दिल हो गया बेटी के बारे। वो पीछे मुड़े बगैर ही बोली। बेला उठकर खड़ी हो गई और अपनी माँ और बहन को जाने दिया। चांद पर गिरन लग गया है। वहाँ खड़े लोगों में से किसी ने जुमला कसा, मतलब शहीर इतना खूबसूरत और बेला इतनी बदशक्ल, जिसे बेला और शहीर दोनों ने सुना। शहीर ने बेला का दुपट्टा जमीन से उठाया, बेला के सर पर उड़ाया, प्यार से उसका हाथ थामा और बाहर निकल गया। ताई जान के दिल में तो जैसे आग लग गई हो। इतना खूबसूरत और अमीर ज़ादा इस मामूली शक्ल वाली को मिल गया। मुंह में बड़बड़ाई, पर जोड़े तो आसमानों पर बनते हैं नाजरीन। ऐसे ही शहीर और बेला का जोड़ा भी बना दिया गया था। शहीर ने बेला को फ्रंट सीट पर बिठाया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। घर की जानिब गमजन हुआ। शहीर ने कुछ कहे बगैर बेला को टिशू पकड़ाया और दोबारा नज़रें सामने मरकूज कर ली। बेला ने भी खामोशी से टिशू ले लिया और अपने आंसू पूंझने लगी। एक शानदार आलीशान हवेली के सामने आकर गाड़ी रुकी। बेला को तो यकीन नहीं आ रहा था कि जिसके साथ वो जहां आई है वो इस हवेली में रहता होगा। बुशरा बेगम कब से शहीर का इंतज़ार कर रही थी। काफ़ी वक्त हो गया था उसे गए हुए कि अचानक शहीर दरवाजे से आता हुआ दिखाई दिया। ये लड़की कौन है? हवेली के दाखिली रास्ते से शहीर आता हुआ दिखाई दिया और उसके पीछे एक आम
سے کپڑوں میں ملبوس لڑکی تھی۔ بشرا بیگم نے اپنے بیٹے سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، تم تو کسی دوست کی شادی پر گئے تھے نا، جواب دو یہ لڑکی کون ہے؟ بشرا بیگم کی آواز اونچی ہوئی۔ تبھی سیڑھیوں سے فیاض صاحب آتے ہوئے دکھائی دیے۔ کیا ہوا، شور کس بات کا ہے؟ فیاض صاحب بشرا بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، اور پھر نظر شہیر اور اس لڑکی پر پڑی جو نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ مما، ڈیڈ، یہ میری بیوی ہے، بیوی، نکاح کیا ہے میں نے اس سے۔ شہیر نے اس لڑکی کی طرف دیکھا جس کا سایہ بان اب شہیر ہی تھا، جس کی آنکھیں یہ بتا رہی تھی کہ تمہارے بغیر میرا کوئی سہارا نہیں ہے۔ چٹاخ چٹاخ تھپڑ کی آواز سے وہ لڑکی ڈر کر پیچھے ہوئی۔ جانتے ہو کیا بکواس کر رہے ہو؟ ابھی تو تمہاری تعلیم مکمل نہیں ہوئی، ضرور اس لڑکی نے تمہیں پنسایا ہوگا۔ اب کی بار وہ بیلا کی طرف لپکی کہ شہیر آگے آ گیا۔ مما پلیز، اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب یا تو تم اس لڑکی کے ساتھ رہو گے یا پھر اس گھر سے جاؤ گے اور ہم سے سارے رشتے توڑ دو گے۔ فیاض صاحب کی قہر آلود نظریں بیلا پر پڑی۔ بیلا نے ڈر کر نظریں جھکا لی۔ ڈیڈ، آپ زیادتی کر رہے ہیں میرے ساتھ۔ شہیر کی آنکھیں نم ہو گئی، وہ خود بھی تو اس گھر کا سب سے چھوٹا اور لاڈلا بیٹا تھا۔ سوچ کیا رہے ہو، طلاق دو اس لڑکی کو۔ بشرا بیگم چیخی، یہ 2 ٹکے کی عام شکل کی لڑکی تمہارے ساتھ رہنے کے قابل نہیں ہے شہیر۔ سوری مما، میں اس لڑکی کو نہیں چھوڑ سکتا، میں نے اس کا ہاتھ تھاما ہے تو مرتے دم تک نہیں چھوڑوں گا۔ بیلا نے اپنے ساتھ کھڑے اجنبی شخص کو دیکھا جس سے اس کا تعلق کچھ گھنٹے پہلے جڑا تھا۔ اس لڑکی کو لو اور دفع ہو جاؤ اس گھر سے۔ میں بھی دیکھتا ہوں ساری عیاشی بینک بیلنس چھوڑ کر تم اس لڑکی کے ساتھ کب تک رہتے ہو۔ فیاض صاحب غصے میں بولے، ڈیڈ یہ دنیا بہت بڑی ہے، کہیں بھی چلا جاؤں گا لیکن جہاں واپس نہیں آؤں گا۔ شہیر نے اپنا وائلٹ زمین پر پھینکا جس میں کریڈٹ کارڈ اور کچھ رقم تھی۔ بازو پر بندھی ہوئی برانڈڈ گھڑی بھی اتار کر میز پر رکھی۔ گاڑی کی چابی کو دیوار پر مارا اور بیلا کا ہاتھ پکڑا، حویلی سے باہر نکل گیا۔ فکر مت کرو بیگم، جب جیب خالی ہو گئی ہے تو خود واپس آ جائے گا، جوان خون ہے۔ فیاض صاحب نے بشرا بیگم کو سمجھایا جو شہیر کو جاتا دیکھ کر رو پڑی۔ شہیر اور بیلا اس وقت سڑک پر چل رہے تھے۔ چل چل کے تھک گئے تو دونوں ایک سائیڈ پر بیٹھ گئے۔ شہیر نے موبائل فون نکالا اور سہیل کو کال کی اور ساری بات بتائی۔ آپ مجھے کسی یتیم خانے میں چھوڑ دیں اور واپس اپنے گھر چلے جائیں شہیر۔ بیلا نم آنکھوں سے شہیر کی طرف دیکھ کر بولی، بیلا میں اس وقت بہت غصے میں ہوں، بکواس بند کرو اپنی۔ نکاح کیا ہے میں نے تم سے، ساری زندگی ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا ہے، ایسے کیسے چھوڑ دوں تمہیں؟ اور جو کچھ ہوا اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ شہیر نے بیلا کے چہرے پر پڑے ہوئے آنسوؤں کو صاف کیا۔ ابھی سہیل کو کال کی ہے، وہ آتا ہوگا۔ آپ کیوں میرا ساتھ دے رہے ہیں شہیر؟ آپ کو تو مجھ سے زیادہ اچھی اور خوبصورت لڑکی مل جائے گی۔ آپ نے میرے لیے اپنا گھر، پیسہ سب کیوں چھوڑ دیا؟ کیوں؟ بیلا سوالی نظریں شہیر پر ڈالی۔ تم باقی سب باتیں چھوڑو، اب تم میری بیوی ہو، عزت ہو میری، میں سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں پر تمہیں نہیں۔ شہیر کی گہری آنکھیں بیلا کے چہرے پر پڑی۔ کچھ دیر بعد سہیل آیا۔ شہیر اور بیلا دونوں گاڑی میں بیٹھے۔ یار یہ اپارٹمنٹ ہے، اس وقت یہی ارینج ہو سکا ہے مجھ سے۔ سہیل نے شہیر کو اپارٹمنٹ کی چابی پکڑائی۔ شکریہ یار، اگر تم نہ ہوتے تو۔ شہیر نے سہیل کو گلے لگایا۔ ارے یار تو میرا جگری دوست ہے، یہ کھانے پینے کا کچھ سامان ہے۔ سہیل نے کھانے کی کچھ چیزیں شہیر کو پکڑائی۔ شہیر نے اپارٹمنٹ کا دروازہ کھولا۔ بیلا بھی شہیر کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ تم بیٹھو، میں آتا ہوں بیلا، شہیر کہتا ہوا کچن کی طرف بڑھا۔ بیلا بوجھل قدم اٹھاتے کمرے میں چلی گئی۔ شہیر پلیٹ میں کھانا ڈال کر
کچن سے باہر آیا، یہ کہاں چلی گئی؟ شہیر کہتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ بیلا بیلا اوندے منہ زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ بیلا بیلا، شہیر نے کھانے کی ٹرے سائیڈ پر رکھی اور بیلا کو اٹھا کر بیڈ پر لیٹایا۔ بیلا آنکھیں کھولیں۔ بیلا، شہیر نے بیلا کی گال تپ تپاتے ہوئے شہیر چیخنے لگا۔ ناظرین، یہ ناول ابھی تک جاری ہے۔ بیلا کیسے ہوش میں آتی، جس کا آنکھیں دیکھتے دیکھتے سب کچھ لٹ گیا۔ بیلا یہ سوچ کر ہی مر چکی تھی کہ ایک آدھ گھنٹہ پہلے جس سے تعلق بنا ہے وہ اتنا ساتھ دے رہا ہے جن کے ساتھ میں نے بچپن گزارا، مشقتیں برداشت کی، بھوک پیاس محنت کی۔ اس میری مما نے میری بات کا یقین تک نہ کیا، میرے سر پر ہاتھ تک نہ رکھا۔ اور پھر شہیر کو سوچ کر دوستو، کبھی بھی حقیقت کو سنے بغیر فیصلہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ کہیں زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں کہ ہم کچھ سنے بغیر جب اپنے فیصلے سناتے ہیں، ایسا ہمیں کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ ناظرین، یہ ناول ابھی تک جاری ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اس کا ہر ایپ ہی بہت زیادہ انٹرسٹ ہے۔ آپ کے کمنٹس کا منتظر ہوں، جتنے زیادہ کمنٹس ہوں گے اتنا جلدی ایپ ہی کو اپلوڈ کیا جائے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ناول پسند آئے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نیکسٹ ایپ ہی جلد اپلوڈ کیا جائے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ہماری ویڈیو کو لائک شیئر کیجیے اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو انٹرٹینمنٹ سے بھرپور سٹوریز اور نئے نئے ناول پڑھنے کو ملتے رہیں تو پھر ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، نیکسٹ ایپ ہی تک، جزاکم اللہ۔